السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ پھر تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ 6 جنوری کو یہ فیصلہ سنایا جانا تھا لیکن فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جاری مذاکراتی عمل بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان 2 ملاقاتوں کے باوجود معاملات آگے بڑھ نہ سکے، بلکہ دونوں کی جانب سے مسلسل متضاد بیانات جاری ہیں۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان پی ٹی آئی کے مسنگ پرسنز کے معاملے کو لے کر اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے مطالبات تحریری شکل میں نہ دیے تو مذاکرات میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ 12 دنوں میں مذاکرات 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالا بھیجنے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک مسنگ پرسن کی لسٹ نہیں دی ہے، جبکہ صاحبزادہ حامد رضا یہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسن کی لسٹ میڈیا پر ہے۔ ہمارے پاس ہماری تمام لسٹیں اویلیبل ہیں اور پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف سے وہ آلریڈی میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کی جا چکی ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے منتقل کرنے کی آفر ہو رہی ہے، لیکن حکومت اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے ثبوت مانگ رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب این آر او لینا ہوتا تو تب لیتے جب وہ شروع میں جیل میں گئے تھے، تب تو این آر او دینے کے لیے پھر رہے ہیں۔ عمران خان نہیں لے رہا، ان کو آفر ہوئی بنی گالا میں جانے کی، ریجیکٹ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میرے کارکنان اور رہنماؤں کو چھوڑیں۔ کوئی آفر ہماری طرف سے نہیں کی گئی۔ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ پیغام لانے والا کون تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کو اس طرح کی کوئی پیشکش کسی بھی حکومتی سطح سے کی گئی ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اس کا استدلال ضرور لے کے آئیں، ثبوت ضرور لے کے آئیں۔ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پی ٹی آئی اپنے دونوں مطالبات پر ڈٹی ہوئی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی مطالبات سامنے نہیں آئے۔ مطالبات کے حوالے سے نہ صرف حکومت کے اندر متضاد بیانات آ رہے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے رہنما بھی اپنے ہی بیانات میں مطالبات کی فہرست میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ پہلے کہتے تھے کہ ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں، نہ ان سے 2 انچ اوپر جائیں گے نہ 2 انچ نیچے آئیں گے، لیکن اب انہوں نے مڈ ٹرم الیکشن اور مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبے کی بات کر دی ہے۔ ایک طرف تو مذاکراتی عمل ڈیڈ لاک کا شکار ہے، تو دوسری جانب حکومت کے اندر سے بھی مذاکراتی عمل کے خلاف بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ خواجہ آصف کے بعد نون لیگ کے ایک اور سینئر رہنما حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حامی نہیں ہیں۔ وفاقی حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے۔ ایسے میں نون لیگ کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کہتی ہیں کہ وفاقی حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے۔ اگر ہم ایک دن پیچھے ہٹ جائیں تو یہ حکومت گھر چلی جائے گی۔ ناظرین، مذاکراتی عمل متضاد بیانات کی وجہ سے ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی ایک بار پھر مؤخر ہو چکا ہے۔ ایسے میں کیا ہوگا مذاکراتی عمل کا مستقبل؟ حکومت اور پی ٹی آئی کسی حتمی فیصلے تک پہنچے گی یا یہ ساری مشق فضول جائے گی؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بیرسٹر عمیر نیازی صاحب۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے القادر کا، اس کا جو فیصلہ تھا وہ دوبارہ مؤخر ہو گیا، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ کیا اس کا کوئی خاص وجہ ہے یا اس کا کوئی مذاکرات پہ اثر ہونا ہے؟ اچھا دیکھیں، اب جس طرح بھی خان صاحب کے فیصلے آئے ہیں بڑی اجلت میں آئے۔ 2024 کا جو سٹارٹ تھا وہ 3 کنوکشن سے ہوا، اور جب فیصلے آنے ہوتے ہیں تو اس میں دن رات نہیں دیکھی جاتی، رات تک عدالتیں لگیں اور فیصلے آ گئے۔ اب ظاہری بات ہے جس طرح سے یہ اب سیکنڈ ٹائم ہے کہ دوبارہ مؤخر ہو رہا ہے، اور ایک فیصلہ ہے جو عدالت نے محفوظ کرتے وقت کہا کہ میں فلاں تاریخ کو اناؤنس کروں گے، تو پھر آئیں تو اس میں شک و شبہات تو اٹھتے ہیں۔ تو یہ شک و شبہات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر، ان شک و شبہات کے پیچھے کون ہے اور کون ان کے اوپر حاوی ہونا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، اوور آل جتنے خان صاحب کے کیسز ہیں بنیادی طور پہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، اگر نیب کی اس ترمیم کے بعد بھی اور باقی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیس چل ہی نہیں سکتا تھا، مگر پھر بھی چلایا گیا۔ اور چلایا گیا کس آبجیکٹیو سے کہ خان صاحب کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے پولیٹیکل لینڈسکیپ سے باہر رکھنا ہے، اور اس کوشش میں میرے خیال سے ایک اور یہ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ساتھ ساتھ ایک ڈائیلاگ کا بھی چل رہا ہے۔ اگر ڈائیلاگ نہیں ہوتے تو کس طرح سے اور خان صاحب کا ٹینیور ایکسٹینڈ کرنا ہے، خالی یہی آبجیکٹیو ہو سکتا ہے۔ تو سر، اگر یہ فیصلہ خدا نخواستہ خان صاحب کے اگینسٹ آتا ہے اور اس میں بشرا بی بی کی کنوکشن ہو جاتی ہے اور ان کو دوبارہ جیل جانا پڑ جاتا ہے، تو اس پہ کیا خان صاحب پہ کوئی پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پریشر تو بلڈ کرنے کے لیے ہی امپلیکیٹ کیا نا، کیونکہ اگر بشرا بی بی کا اس ریفرنس میں جوڑا جائے تو خالی کنیکشن کیا ہے کہ وہ بیگم ہے خان صاحب کی۔ ادروائز جو بھی ہے، اگر کیبنٹ کی ڈیسیجن جو انڈر کویسچن ہے جس کی بیسس پہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ اماؤنٹ
سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جانی چاہیے تھی. تو وہ تو سارا اگر لنکیج ایٹ بیسٹ کیا جائے نیکسس کس کا بنے گا؟ کیبنٹ ممبرز کا اور عمران خان کا. ان کا تو اس میں رول بنتا ہی نہیں ہے. خالی جوڑنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ خان صاحب کو تکلیف دینے کا مقصد. ظاہری بات. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنوکشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بیکاز یو آر اے لائر، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. کنوکشن وہ تو ہونی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے جو ہے وہ جس طریقے سے ٹرائل اجلت میں کنڈکٹ کیا گیا، یہ تو اب ایک سچویشن ایسی بن گئی کہ ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا ہے. ادروائز تو یہ نومبر تک چیز کو کلوز ہو جانا چاہیے تھا. تو اس کا مذاکرات پہ اثر ہوگا؟ دیکھیں مذاکرات ارسپیکٹیو اس کے ایک ڈفرینٹ یارڈ سٹک پہ ہو رہے ہیں. دیکھیں مذاکرات کا آبجیکٹیو کچھ اور ہے. وہ آبجیکٹیو ہے کہ جی جو 9 مئی ہے اور 26 مئی کے واقعات وہ اوپنلی جو ہے ان کو تھریش آؤٹ ہونا چاہیے. ان کے پیچھے کیا محرکات تھے اور کس وجہ سے جو ہے نا گولی چلی. جو 26 نومبر کا ایک ڈاک ایرا ہے. ایک ایسی گورنمنٹ جو ماڈل ٹاؤن کی ہسٹری رکھتی تھی، اس نے کس طرح سے جرأت کی دوبارہ سے گولی چلانے کی. تو خان صاحب نے ایک موقع دیا ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر یہ ڈسپیوٹ ریزالو ہو جائے. اور خان صاحب کے دیکھیں اپنے بھی کیسز انہوں نے عدالت کے تھرو فیس کیے ہیں. اگر وہ چاہتے تو اپنا بھی یہ اس میں چیز رکھ سکتے تھے کہ جتنے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ میری ذات کے کیسز ہیں آج ہی وڈرا کریں تب بیٹھیں گے. انہوں نے ایسی بات نہیں کی. وہ اپنے لیے انہوں نے وہی کورس اڈاپٹ کیا ہے جو کہ ایک نارمل عدالتوں کا کورس ہے. خدا نخواستہ اس میں کنوکشن بھی ہو جاتی ہے تو کدھر جائیں گے؟ ہائی کورٹ جائیں گے، جس طرح دوسرے کیسز میں گئے. جس طرح دوسرے کیسز میں آپ کو ریلیف ملا ہے، سائفر ختم ہوا، عدت کیس ختم ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں بھی آپ کو ریلیف مل جائے گا؟ بالکل ملے گا. دیکھیں کیونکہ آپ خود نیب کے قوانین آپ نے اسٹڈی کیے ہوئے ہیں. دیکھیں کیا بینیفٹ خان صاحب نے اس میں سے گین کیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اماؤنٹ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں بھی چلی گئی. اگر آپ لینڈ کا الزام لگاتے ہیں تو وہ ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ کبھی بھی کسی کی ملکیت نہیں. آج ٹرسٹی عمران خان ہے، کل کو ایکس وائی زی کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور ان کیس ٹرسٹ ختم بھی ہو تو پراپرٹی کس کو ریورٹ بیک ہوئے گی؟ جو سیٹلر تھا ملک ریاض کو جائے گی. وہ خان صاحب کے کسی لیگل ایئر یا کسی کو بھی نہیں جانی. تو اس میں میرے خیال سے اوپن اینڈ شٹ کیس. صحیح. تو اگر یہ مذاکراتی عمل ابھی دیکھیں تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، راؤنڈ 1 ہوا، راؤنڈ 2 ہوا، آپ سے کہا گیا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیں ریٹن فارم میں، لیکن آپ لوگ ریٹن فارم میں نہیں دے سکے. پھر آپ کی خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہو پائی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ یہ ریٹن فارم میں دیں گے اس میں آپ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کریں گے؟ کیونکہ شاید حکومت کو یہی چاہیے تاکہ وہ کل کو دکھا سکے کہ یہ دیکھیں جی خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ این آر او مانگ رہے ہیں. اچھا میں اس کو ذرا تھوڑا اور طرح سے دیکھتا ہوں. میرے خیال سے حکومت کی یہ ڈیمانڈ ان رائٹنگ میں مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مذاکرات کے سکوپ کو نیرو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان مذاکرات کو انہیں ایز اے پلیٹ فارم لینا چاہیے کہ جمہوری قوتیں آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ڈسکس ہو سکتی ہیں جو کہ ابھی پلیٹ پہ نہیں ہیں. مطلب ٹیررزم کا ایک ایشو ہے، اکنامک ریکوری کا ہے. یہ پولیٹیکل فورسز ہیں نا جو پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. چاہے عددی تعداد ابھی ڈسپیوٹڈ ہوگی، شاید کسی کا اتنا مینڈیٹ نہیں ہے، مگر ابھی وقتی طور پہ اختیار ان کے ہاتھ میں، مگر اس پہ بیٹھ کے اس فورم پہ بیٹھ کے آپس میں وہ ان چیزوں کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو مطلب ابھی مزید مطالبات آپ لوگوں کی طرف سے یا کوئی ڈیمانڈ جو ہیں وہ مزید آئیں گی سوائے ان دو کے؟ بالکل آئیں گی. اور میرے خیال سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے تھا کہ ان کی طرف سے بھی جو ہے نا مانگ لیتے کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ جی سسٹم کو سموتھ چلنے دیں، اور اگر آپ نے کوئی دھرنے شرنے کرنے ہیں تو ایس او پیز کے ساتھ یا کوئی بھی جو ایک بیٹھ کے ہم ڈیسائیڈ کریں گے اس کے مطابق ہو. سسٹم تو سموتھ چل رہا ہوتا ہے، یہ پینک خود کر جاتے ہیں. بنیادی طور پہ دیکھیں نا احتجاج کس طرح سے کوئی کسی اکانومی کو ڈی ریل کرتا ہے. احتجاج تو خالی ایک چیز ہے، ایک ذریعہ ہے اپنے موقف کو ہائی لائٹ کرنے کا. پیسفل احتجاج نا. یہاں پہ کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، موٹر وے کی جو کوئی تعمیر ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، عوام بیچاری پس کے رہ جاتی ہے. بالکل. اب یہ دیکھیں نا، آپ کہیں کہ تحریک انصاف آئی، احتجاج کی وجہ چلو ایک روڈ بلاک ہوا، کچھ ہوا ہوگا، مگر جو گورنمنٹ میجرز کرتی ہے اس کا روپی ٹرمز میں نقصان پر ڈے کیلکولیٹ کریں تو آپ کو فرق صاف نظر آ جائے. سر انہوں نے بہت اچھا طریقہ بتا دیا شہباز شریف صاحب نے کہ بس کریں اور یہ ایک اچھا ان پہ لاگو ہوگا. دیکھیں کیونکہ وہ انشاءاللہ تعالی جب ٹیبل ٹرنز ہوں گے پھر ہم پورا نہیں، ہم انشور کریں گے کہ وہ کر کے ہی احتجاج کریں، اس سے آگے نہیں کرنے دیں. صحیح. تو یہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ بھی ہوگی کہ اگر آپ لوگ کل کو احتجاج کریں گے کل کو اس پہ کمٹمنٹ دیں. صحیح. سر مینڈیٹ کی واپسی پہ کوئی بات ہوگی؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے فرمایا کہ مڈ ٹرم مینڈیٹ کی واپسی پہ ہم بات کریں گے. دیکھیں ان پہ بات ہوں گی، مگر الٹیمیٹلی یہ احتجاج ایک ذریعہ ہے ارلی الیکشن کی ڈیٹ پہ ریچ کرنے کا. اب دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز اس کو کس طرح سے لیتی ہیں.
20 जनवरी किस हद तक फ़ायदेमंद है पीटीआई के लिए? देखिए 20 जनवरी का पीटीआई से नेक्सस नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, देखें अमेरिका एक ऐसी पावर है जिसने सारी दुनिया में अपने टेंटिकल्स फंसाए हुए हैं। और देखें अमेरिका अभी ट्रंप ने रोब्स नहीं पकड़े मगर अपने बयानात देने शुरू कर दिए। उसके बयानात देखें डायरेक्टली आते हैं, बयान क्या देते हैं कि डॉलर को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो हम उस पर टैरिफ इम्पोज करेंगे। बुनियादी तौर पे किन की तरफ इशारा कर रहा है? ब्रिक्स नेशन की तरफ, कि नई करेंसी ना आए मार्केट में। मतलब उनके उस तरह के अज़ाइम है। साथ साथ उनकी अलायंस इंडिया के साथ बहुत डीप है, तो और उनका इंटरेस्ट अगर पैलेस्टाइन, हमने देखा रिचल गरनैल ने कुछ ट्वीट्स की जो कि बड़ा पीटीआई वालों ने भी, कोई भी मसला होता था रिचल गरनैल को उन्होंने टैग करना, भी जैसे शिकायतें लगा रहे हैं कि ये देखें जी हमारे साथ ये हो रहा है। तो देखें उम्मीदें तो थोड़ी लग गई ना पीटीआई वालों। देखें पीटीआई की उम्मीदें नहीं लगी, बेसिकली सोशल मीडिया पे एक जो है ना शुगल के लिए एक मवाद मिल गया। बुनियादी तौर पे ये नून लीग ने खुद उड़ता तीर लिया है ना, क्योंकि देखें उन्हें क्या ज़रूरत थी कि कहते कि जी ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मतलब खुद चीज़ को हाईलाइट किया, वरना इधर कितनों को पता था कि रिचर्ड गरनैल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, आम आदमी का तो नहीं था, मगर अब जाहिर बात है। तो सर अब ये जो हमारे पीटीआई की एक दावा किया जा रहा है खान साहब की तरफ से कि उन्हें बनी गाला शिफ्ट करने का कहा गया और ऐसी बात है जिसको हुकूमत जो है उनकी तरदीद कर रही है, आप इस पे क्या कहेंगे कि क्या खान साहब को ऐसी कोई ऑफ़र हुई? देखिए अगर खान साहब ने ऐसी बात की है तो कोई पसे पर्दा बात होगी तो सही। और दूसरा देखें मीडिया को एक्सेस कोर्ट की है, ये डायरेक्टली खान साहब से पूछा भी जा सकता है और खान साहब मेरे ख्याल से अवॉइड भी नहीं करेंगे, बंदे का नाम भी ले देंगे, क्योंकि खान साहब इन चीज़ों में बहुत ओपन है कि जो चीज़ होगी जिसकी तरफ से आई होगी वो नाम लेके बता दें। सर अब ये जो आपके मुतालबात हैं ये आप रिटन फॉर्म में देंगे? दोबारा मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि हुकूमत को रिटन फॉर्म में चाहिए। मेरे ख्याल से खान साहब के साथ इस हफ्ते जो मुशावरत हो जाएगी तो उसमें काफ़ी चीज़ें नैरो डाउन हो जाएगी, क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पर जो इनिशियल मुतालबात हैं वो तो इन राइटिंग हैं ही, मतलब वो खान साहब की तरफ से ही आए थे कि तो सर क्या हर राउंड के बाद आप खान साहब से मिला करेंगे या आप लोगों के जो मुज़ाकराती कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके पास वो इख्तियार नहीं है कि वो अपना डिसीजन ले सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर पाया जाता है कि खान साहब वीटो कर देंगे? नहीं देखें इख्तियार तो अगर देखें नून लीग के पास कौन सा है, वो भी तो कहीं ना कहीं से पूछ के ही बैठे हुए हैं और वो भी हर राउंड के बाद इजाज़त लेंगे। तो अल्टीमेटली ये पाकिस्तान की सियासत की हकीकत है, ये इस चीज़ को तो आप ओवर रूल नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ का महवर अगर इमरान खान है तो वो ये हकीकत है, तो वो उन्हें ऑन बोर्ड लेके ही सब मामला होंगे। आपके इत्तेहादी भी आपसे नाराज़ हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब, आपको पता होगा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि ये तो नाजायज़ हुकूमत है, आप उनके साथ फिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अच्छा देखिए इमरान खान साहब ने बड़ा जो है ना केयरफुली जो है ना इस सारे मामले में एक रास्ता दिया है। देखें 26 नवंबर के वाक़े के बाद जितना गम और गुस्सा तहरीक इंसाफ में था, इमरान खान साहब के लिए बड़ा एक आसान था कि वो दोबारा एक सेकंड राउंड की कॉल दे देते कि जी कुल हो गए हैं आपके शोधा के, आप दोबारा डी चौक आ जाए। ये हो सकता है फ्यूचर में मजीद? देखिए मैं कह रहा हूँ कि खान साहब ने उसको अवॉइड किया है कि उस गम और गुस्से को जो जिन लोगों ने अपने शहीद उठाए हैं, क्या उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आ सकता था? तो खान साहब ने उस चीज़ को डिफ्यूज़ किया और टेबल पे बिठाया। अब हुकूमत समझदार हो, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करे और हल निकाले। सर हुकूमत कह रही है कि जब मिसिंग लोगों की लिस्ट आपसे मांगी गई तो आप लोगों ने वो लिस्ट प्रोवाइड नहीं की, इज़ दैट ट्रू मुज़ाकराती अमल के दौरान? देखिए अभी तो मुज़ाकराती अमल में अब आगे चीज़ें चलेंगी, मगर हमारा तो डिमांड कोई ये तो नहीं है कि मिसिंग पर्सन को असर्ट, हमारा है कि ओवरऑल 26 नवंबर को जो है ना आप प्रोब कराएं कि गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया। आर्टिकल 245 इम्पोज था, कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी का क्या रोल था? तो वो चीज़ असर्टेन होनी चाहिए। लेकिन आप लोग जब कोई एहतजाज करते हैं तो 144 भी लग जाता है, तो इसकी वजह से अवाम भी जो है वो मुश्किलात का सामना करती है। देखिए ये तंग नज़री है। 144 अगर आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्टेटमेंट उठा लें, मतलब उस दौर में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि ये जो है ना कॉलोनियल माइंडसेट का है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में इसकी कोई जगह नहीं है। आज 75 साल से ज़ायद पाकिस्तान की उम्र हो चुकी है और हम आज तक उस माइंडसेट से आगे नहीं जा सके। सही। सर हामिद रज़ा साहब ने एक ट्वीट किया कि आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी के इख्तियार नहीं। जब फैसला साजी के इख्तियार ही नहीं तो फिर उनके साथ बैठ के क्या करना? देखिए अब देखिए फैसला साजी के इख्तियार ना हो, मगर ये किसी का फेस तो अभी बने हुए हैं ना। अच्छा,
تو فیس نے سامنے بیٹھ کے کچھ بولنا ہے تو فیس سے ہی بات تو مطلب اصل میں مذاکرات انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں جن کے پاس پاور ہے. دیکھیں مذاکرات ہمارے تو گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، مگر گورنمنٹ کی مجبوری ہے، انہوں نے کسی سے جا کے اجازت لینی ہے تو وہ پھر لیں، اب وہ ان کی مجبوری اور سر ایک الزام ہے یا کچھ سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ کہا جا رہا ہے کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ بہت زیادہ مداخلت کر رہی ہے مذاکراتی عمل میں بھی، اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا کی ٹیم ہے اس میں بھی، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے وکلا کو خان صاحب تک پیغام رسائی سے منع کر دیا ہے. آپ کو اس بارے میں کوئی نالج ہے؟ نہیں، بیسیکلی کل ہی جیو کے ٹکٹس چلے اور 2-1 کلپس وائرل ہوئے، اسی سے ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ چیزیں واضح ہو جائیں گے، مگر میں نہیں سمجھتا. دیکھیں وکلا کی اپنی ایک تنظیم آلریڈی موجود ہے اور وکلا کا رول لمیٹڈ ہے. اپنا جو آئی ایل ایف ہے ہماری مین باڈی ہے، اس کا ایک لمیٹڈ سا فنکشن ہے کہ انہوں نے اسیران کے کیسز کو فالو اپ کرنا ہے. ان کا اس طرح کا پولیٹیکل رول تو نہیں ہے. پولیٹیکل رول جو کیری کر رہی ہے وہ یہ کمیٹی کر رہی ہے، اور کمیٹی انڈیویجولی اور کلیکٹیولی مل رہی ہے خان صاحب سے. صحیح. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ مروت صاحب کی بھی خبر تھی، ویسے بھی یہ سوشل میڈیا پہ ہے کہ آپ کے وکلا نے بہت زیادہ فیسیں لی ہیں. ان فیسوں کو کوئی آڈٹ ہوگا؟ کیونکہ وکیل، آپ بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں، وکیل فیس لے کے ہی کام کرتا ہے، تو پھر آڈٹ کیسا؟ اچھا اس میں 2 فرق ہے. دیکھیں وکیل بے شک فیس لے کے کام کرتا ہے، مگر جو پی ٹی آئی کا وکیل ہے جس پہ چھاپ لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کا، وہ فیس نہیں لے رہا. مگر جو آپ پروفیشنلی باہر سے ہیلپ ہائر کرتے ہیں، جب آپ کے پروفیشنل کمپلیکس نیچر کے کیسز ہیں، جب آپ کا سائفر کا کیس تھا، آپ نے بیرسٹر سلمان صفدر کو ہائر کرنا ہے، وہ آپ کا پارٹی کا اسٹال وارٹ تو نہیں ہے نا، یا آپ نے اس کو کوئی سینیٹر تو نہیں بنایا ہوا کہ وہ آپ کے فری میں کیسز کرے، وہ آپ کو چارج کرے گا نا. بالکل. خواجہ حارث صاحب آئے تو فی دے کے ہی آپ نے لے کے آنا ہے پروفیشنل لوگوں کو، تو وہ ان کو فیس دینی پڑتی ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آڈٹ کریں کیونکہ نہیں، دیکھیں پارٹی کا فنڈ ہے، پارٹی جنریٹ کرتی ہے اوورسیز سے یا جتنے بھی اپنے ڈونر سے، وہ ایک امانت ہے. امانت کو سپینڈ پراپرلی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ بالکل ہی جو ہے نا کھلے ہاتھ سے اڑا دیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس. مگر یہ کہنا کہ طریقے انصاف کے وکلا فیسز لے گئے وہ غلط ہے. بہت شکریہ عمیر نیازی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے پر، جو کہ تیسری دفعہ تاخیر کا شکار ہوا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حسنات ملک صاحب اور حسن ایوب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کی تاریخ میں بار بار تبدیلیوں کے بعد 6 جنوری کو سنائے جانے والا یہ فیصلہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو گیا ہے. فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے. فیصلہ سنائے جانے کی نئی تاریخ کا ابھی تک باضابطہ اعلان تو نہیں ہوا، لیکن ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید یہ فیصلہ اب مزید 10 سے 12 روز کی تاخیر سے سنایا جائے گا. 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت 19 دسمبر 2024 کی رات 9 بجے اڈیالہ جیل میں چلائی گئی تھی. دلائل مکمل ہونے کے فوراً بعد فیصلہ سنائے جانے کی پہلی تاریخ دے دی گئی تھی. 23 دسمبر 2024 کو یہ فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن 21 دسمبر کو خبر آ گئی کہ 23 دسمبر کو یہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. اب ایک بار پھر 6 جنوری سے 2 روز قبل ہی فیصلے کی تاریخ میں تاخیر کے حوالے سے ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور بالآخر یہ فیصلہ ایک بار پھر مؤخر ہو گیا. پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکراتی عمل جاری ہے. ایسے میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ممکنہ فیصلے کا مذاکراتی عمل پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس پر حکومت اور پی ٹی آئی کی جانب سے متضاد بیانات کا سلسلہ جاری ہے. پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ اگر فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے تو مذاکراتی عمل متاثر ہوگا، جبکہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے سے مذاکراتی عمل پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا. فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں آئے یا ان کے خلاف، یہ خالصتاً عدالتی معاملہ ہے. بہرحال 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کا مذاکراتی عمل کے دوران بار بار تاخیر کا شکار ہونا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے. اس اہم معاملے پر ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسنات ملک صاحب اور سینئر تجزیہ کار حسن ایوب صاحب. حسن ایوب، آپ نے ٹویٹ کر دی، ایک تو آپ کی اور فیصل وافدہ صاحب کی جو کچھ پیشن گوئیاں ہوتی ہیں یا کچھ ٹویٹس ہوتی ہیں وہ بڑی صحیح ثابت ہوتی ہیں. آپ نے کہا کہ جی ابھی بھی فیصلہ جو ہے وہ 10-15 دن بعد آئے گا 190 ملین پاؤنڈ کا. یہ الہام آپ کو کیسے ہو جاتے ہیں؟ میں نے 8 سے 10 دن بتائے تھے. اچھا 8 سے 10 یعنی 13 یا 14 جنوری تک اس بات کی جو توقع ہے کہ یہ فیصلہ آ جائے گا. اس کی ریزنز ہیں جی، میں کورٹ رپورٹنگ میں نے کی ہے اور یہ خبریں جو ہے یہ رکھنا یہ میرا کام ہے. یہ کام حسنات ملک صاحب جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں یہ ان کا بھی کام ہے. تو ہمارا یہ چیزیں کوئی ایسی یعنی کوئی کسی کی فیڈ سٹوری نہیں تھی جی. صحیح ہے. یہ بیسیکلی خبر تھی کورٹ رپورٹر کی. ہاں اب اس پر جیلسی فیکٹر کافی زیادہ آ چکا ہے ہمارے اپنے کورٹ رپورٹرز میں بھی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے عملے سے پوچھا اور وہ عملہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. تو اگر ان کے اوپر کوئی لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے یا ان کی کوئی دوستی نہیں ہے عملے کے ساتھ
تو پھر یہ ان کا قصور ہے, یہ میرا قصور نہیں ہے. بہرحال جی یہ اٹ واز ناٹ اے فیڈڈ اور اسپون جو ہے وہ فیڈنگ انفارمیشن, یہ میری اپنے لیگ ورک کی انفارمیشن تھی جو میں نے بریک کی کل اسٹوری. صحیح ہو گیا. تو حسنات صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پھر سے تاخیر کا شکار ہو گیا. ہم نے تو دیکھا ماضی میں کہ جی 1 دن کے اندر ٹرائل ہوا, 2 دن کے اندر مطلب اسپیڈی ٹرائلز ہوئے, جلدی جلدی فیصلے آئے, جلدی جلدی کنوکشنز ہوئی. آپ بتائیں کنوکشن کرنی ہے کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہو رہا ہے کہ پہلے کہا گیا 23 تاریخ کی ڈیٹ دی گئی کہ جی ججمنٹ اناؤنس ہو جائے گا, پھر کہا گیا 6 کو, اب کہا جا رہا ہے کہ مزید ڈیلے ہوگا. اور اس کو پی ٹی آئی سے بات کی جائے تو وہ ان کا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ جو ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اس کے ساتھ لنک اپ ہے. اچھا. اور تاثر بھی یہ ہے کہ ایگزیکٹو کا اتنا انفلوئنس ہے کہ جو بھی فیصلے جو بھی عمران خان کے ماضی میں کیسز میں ٹرائل ہوتے رہے ان میں مینیپولیشن ہوتی رہی. تو یہ تاثر جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے جب یہ ڈیلے ہو رہا ہے, اور دوسری طرف پی ٹی آئی بھی چارٹر آف ڈیمانڈ ڈیلے کر رہی ہے. بالکل. تو حکومت کے پاس بھی یہ بڑا امپورٹنٹ کارڈ ہے, کیونکہ اگر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بشرا بی بی کیا اس کیس میں ان کو سزا ہوگی تو ان کو دوبارہ جیل جائیں گی یا نہیں. عمران خان تو چلیں جیل میں ہی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو سزائیں ہو جائیں گی معطل, واضح ہے, لیکن اس سے پہلے کیا بشرا بی بی جو ہے وہ جیل جائیں گی یا نہیں, اس میں یہ معاملہ ہے. ادھر مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور اگر بشرا بی بی دوبارہ ان کو جیل جاتی ہیں تو وہ تاثر ذرا اچھا نہیں ہے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ عدلیہ کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی بھی جماعت کے معاملات ایگزیکٹو کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو عدلیہ بھی اس طرح ناک کی موم بن جاتی ہے. ماضی میں بھی دیکھا نواز شریف صاحب کے کیسز, ایون فیلڈ ہو, العزیزیہ, ان کو جو ہے وہ ریلیف ملنے شروع ہو گئے. اب مذاکرات شروع کیا ہوئی ہے, وہ عدالتیں جو رات کو 12 بجے تک ٹرائل کرتی تھی, اب یہ اس معاملے میں ڈیلے ہو رہا ہے. مذاکرات جب, اور معاملہ یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے 20 جنوری سے پہلے چیزیں, اور جو امریکہ میں تبدیلی ہے اس کے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی امیدیں ہیں, اور حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ اس سے پہلے کچھ معاملات پی ٹی آئی سے طے ہو جائیں. صحیح. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو جوڈیشل سائڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ پالیٹکس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, جو ہو رہا ہے, وہ اس کے ساتھ لنک اپ ہے. صحیح ہو گیا. حسن ایوب آپ سے پوچھوں گی, حسنات ملک صاحب نے فرمایا کہ یہ کہیں نہ کہیں بات سوچنے کی یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ دوبارہ جیل جا سکتی ہیں یا نہیں, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں کیا کہوں, دیکھیں استاد صاحب کو اچھے طریقے سے پتہ ہے, یہ جج صاحب جو رانا ناصر صاحب ہیں یہ سفارش بھی نہیں مانتے اور یہ انفلوئنس بھی نہیں مانتے. مطلب جج بھی تھی بتاؤں یا آپ بھی تھی بتاؤں, جو آپ بتانا چاہتے ہیں. کسی معاملے کے اندر کوشش کی سفارش کرنے کی تو پھر وہ کام نہیں ہوا, اچھا, بلکہ الٹا نقصان ہو گیا. تو مطلب یہ کئی جج اس قسم کے ہوتے ہیں جو کسی قسم کا انفلوئنس نہیں لیتے. حسنات ملک صاحب کو بخوبی علم ہے, حسنات ملک صاحب بھی جج صاحب کے بارے میں, ان کی ریپوٹیشن کے بارے میں ہم 100% شور کہ ان کے پاس انفارمیشن ہوگی. بڑے سے بڑے آدمی کو بھی یہ ریلیف نہیں دیتے, اور جب بنتا ہو تو یہ اس کو جو ہے کسی کے انفلوئنس میں آ کر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ کریں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, آج بھی یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر اس کیس کے اندر, میں نے تو ٹرائل کور نہیں کیا, اگر اس کیس میں پروسیکیوشن کی جانب سے کوئی بھی لنک مسنگ ہوا تو عمران خان صاحب کی اور بشرا بیگم دونوں کی بریت ہو سکتی ہے. اور اگر ان کے اوپر سزا حسن بریت تو ویسے بھی ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے یہ کیس میں نے بھی اسٹڈی کیا ہوا ہے, یہ پیسے کسی اور کے ہیں, آتے کسی اور کے اکاؤنٹ میں, این سی اے اس پہ جو ہے وہ آپ نے ٹرائل کور نہیں کیا, ٹرائل نہیں, لیکن اس کی بیل کروائی ہوئی ہے. کیس کے میرٹس میں اگر دیکھوں, نہیں آپ بیل کے اندر میرٹس کو ٹچ تو نہیں کرتے نا, اگر کیس کے میرٹس دیکھوں تو اس میں عمران خان صاحب کو 10 سے 14 سال کی سزا جو ہے نا وہ تو مجھے ہوتی نظر آ رہی ہے. بٹ دین اگین کہ یہ جج صاحب جو ہیں, یہ جج صاحب, اب پروسیکیوشن کا کیا کیس ہے, میں جیل ٹرائل میں نے کور نہیں کیا, وہاں پر کون سا لنک جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے, یا ڈیفنس کونسل نے جو سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے کون سا ایسا نقطہ اٹھایا ہے جو شاید پروسیکیوشن کی جو کیس ہے اس کو کمزور کر رہا ہے. تو یہ چیزیں تو میں نے کور نہیں کی ہوئی نا, تو یہ چیزیں تو تبھی میں بتا سکتا تھا, اس حوالے سے کلیئرٹی ہوتی. ایک تو جج صاحب یہ نہ ہوتے, اور دوسری چیز یہ ہوتی کہ آپ نے ٹرائل کور کیا ہوتا. صحیح. تو آپ کو بشرا بی بی جیل جاتی دکھائی دے رہی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ماضی میں آپ لوگوں کی طرف سے یا نون لیگ کی طرف سے کہا گیا کہ جی ڈیل ہے, اگر ڈیل ہے تو پھر وہ دوبارہ جیل جا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اس میں جو حسنات بات کر رہے تھے نا کہ اس میں حکومت, اگر سپوزٹلی میں بات کر رہا ہوں, میں بات وہی اپنی پرانی بات ریپیٹ کروں گا کہ اگر اس میں عمران خان کی اور بشرا بیگم کی بریت ہو جاتی ہے
تو سوزین جہان خان صاحبہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں حکومت پاکستان کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی احسان نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو اس میں ان کا ہاتھ کوئی نہیں ہوگا. میں آپ کو ریئلسٹکلی بتا رہا ہوں کہ ان کو پریشرائز کرنے کا مطلب ہے کہ فیصلہ الٹا خلاف کروا لینا. یعنی یہ جج صاحب جو ہیں وہ بڑے مشکل آدمی ہیں، بڑے بڑے ڈفرینٹ جج ہیں. تو کئی آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اپنے جو پرنسپلز کے اوپر جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو از اے ویری ڈفرینٹ مین. آئی ڈونٹ نو حسنات ملک صاحب کا ان سے کوئی ایکسپیرینس کو پالا پڑا ہے، ان سے کوئی ملاقات رابطہ ہے یا نہیں، لیکن جو میرا ایک ایکسپیرینس پڑا ہے تو وہ اتنا کوئی اچھا نہیں ثابت ہوا. حسنات صاحب بتائیے گا، حسن ایوب نے کہا کہ جو ججز جو یہ والے ہیں یہ پرنسپل کو اپناتے ہیں. پرنسپل کی اگر بات کی جائے تو ماضی میں جو کچھ فیصلے آئے، 11 بجے بلے کا نشان گیا، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی پرنسپلز رہ گئے ہیں؟ دیکھیں جائی صاحب بالکل ڈیفیکلٹ ہوں گے، اسٹرانگ ہوں گے، لیکن کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ ڈیٹ دیں. اچھا، پہلے 23 کو ڈیٹ دے رہے ہیں، پھر 6 کو دے رہے ہیں. جو یہ کنفیوژن ہے یہ تو انہوں نے خود کریٹ کی. وہ نہ دیتے ڈیٹ، اور جس دن ججمنٹ اناؤنس ہونی تھی ججمنٹ ریزرو کر لیتے، اور وہ 2-3 دن 4 دن پہلے کہہ دیتے کہ جی اب ججمنٹ لکھی جا چکی ہے، اب میں دینے لگا ہوں. یہ جو بار بار ڈیٹ دی جا رہی ہے، یہ اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اور جو آپ نے دیکھے ٹرائل جو پہلے ہوئی اور اس کے، تو بے شک جج صاحب جو ہیں وہ ہوں گے اسٹرانگ، لیکن انہوں نے کنفیوژن جو شروع کی. اور جو آپ کا یہ ہے کہ جی یہ سارے معاملات میں اس میں جو ہے وہ ایگزیکٹو کا رول نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹو اس وقت پوری جوڈیشری میں ڈومیننٹ ہے، خاص کر سپریم کورٹ اگر آپ دیکھیں، ہائی کورٹ کی ججز کی اپوائنٹمنٹ دیکھیں، ججز کی ریموول دیکھیں، بینچ بنانے تک ہر چیز ایگزیکٹو کے ہاتھ میں. تو اس وقت ہر معاملے میں ایگزیکٹو کا کنٹرول ہے. ایک سوال کرنا چاہوں گا حسنات، اگر ان کیس حکومت کے اور پی ڈی اے کے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر عمران خان صاحب کو جج صاحب بری کر دیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو حسن تب ایک نیا کیس بنا دیں گے. دیکھیں مذاکرات کون سے مذاکرات، جو یہ سامنے ہو رہے ہیں یا بیہائنڈ دا سین ہو رہے ہیں؟ بیہائنڈ دا سین کوئی مذاکرات نہیں ہے جی. یہ جھوٹا منجن بیچ رہے ہیں ہمارے کچھ دوست. میں بڑی آپ کو جو ذمہ داری کے ساتھ اور جن کے بارے میں اشارہ کیا جاتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بڑے سینئر لیول پر بھی میں نے پوچھا ہے اور جونیئر موسٹ لیول کے اوپر بھی پوچھا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ بالکل لیکن حسن وہ نتیا گلی کے وہ اس کے گھر کی جو صفائیاں، اور وہ جی 24 نومبر کو خان صاحب کو آفر کرائی گئی کہ آپ کو باہر لے آئیں گے، یہ بھی بیک ڈور مذاکرات ہی تو تھے. نہیں، نتیا گلی ظاہری بات ہے خیبر پختونخوا حکومت کے انڈر ہے. وہ روز صفائیاں کرائے، وہ روز لوگوں کو دھمال ڈال کے دکھائے جی عمران خان صاحب آ رہے ہیں، تو اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ پیمز کے ڈاکٹرز بھی گئے تھے خان صاحب کو چیک کرنے، وہ بھی کسی مذاکرات اور بیک ڈور کے چکر میں ہی گئے تھے. ڈاکٹرز تو ظاہری بات ہے جب جیل کے اندر پینل کے اندر گورنمنٹ کے سرکاری ڈاکٹرز ہی چیک کرتے ہیں جی، وہاں پر پرائیویٹ ڈاکٹر الاؤ نہیں ہوتا. ہاں، عمران خان صاحب کی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو اور بشرا بیگم کو ایک دفعہ چیک اپ جو ہے ان کو اجازت دی گئی ہے. ادروائز جیل کے اندر سرکاری ڈاکٹرز ہی جا کر جو قیدیوں کا جو ملزمان یا مجرمان ہوں ان کو ان کا میڈیکل کرتے ہیں. ایک چیز تو یہ بڑی آپ کو میں بتا دوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پس پردہ مذاکرات کی بات کر رہے تھے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے کہ جو حکومت ہے اس نے کہا کہ آپ چارٹر آف ڈیمانڈز اپنا تحریری طور پر دیں. جب وہ جو اوپن مذاکرات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد نہیں کر رہی حکومت، تو پس پردہ مذاکرات کہاں ہو سکتے ہیں؟ لاجیکلی بھی بات حسن حکومت کیوں اعتماد کرے گی؟ حکومت کو تو اپنا سب کچھ جاتا دکھائی دے رہا ہے. نہیں، حکومت کیوں اعتماد کرے؟ دیکھیں سب سے زیادہ کمزور وکٹ کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے. وہ جو سیاسی جماعت کے پاس آخری کارڈ ہوتا ہے نا سڑکوں پر آنے والا، وہ اپنی فائنل کال ایگزاسٹ کرا کر، ٹھیک ہے، جو اپنی بےزتی کروا کر ڈی چوک سے فرار اختیار کر چکی ہے. جب اس نے جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی لاشوں والا، جب اس نے کہا جی گولی کیوں چلائی، تو جب گولی کس نے چلائی؟ جب رینجرز کے لوگ جو زخمی ہوئے ہیں، جن کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، جو پولیس والوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، چاہے کسی کو بھی گولی لگے، گولی لگنا ایک جائز عمل تو نہیں ہے. اگر کسی رینجر کی جان گئی ہے یا عام پاکستانی کی گئی ہے، یہی سوال بنتا ہے ان پاکستان تحریک انصاف سے پوچھا جائے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی. اچھا، پاکستان تحریک انصاف سے پوچھا جائے؟ جی ظاہری بات ہے، رینجرز کے لوگ زخمی ہوئے ہیں تو رینجرز والے نے خود کو تو گولیاں نہیں ماری. حسن 13 لوگ تو ان کے بھی ہیں، 13 لوگوں کی لسٹ تو یہ بھی دے رہے ہیں. تو وہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ 3 درجن سے زیادہ لوگ ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. چلیں یہ دوسری بحث کی طرف ہم جا رہے ہیں. حسنات سے بتائیے گا ملٹری کورٹ کا جو سپریم کورٹ میں آنے والا ہفتہ ہے کس لحاظ سے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ ارریلیونٹ ہو چکی ہے. آئینی بینچ کیا فیصلہ کرے گا؟ آلریڈی سزائیں ہو چکی ہیں، معافی نامے ہو چکے ہیں، لوگ باہر آ چکے ہیں. مزید جو ہے وہ حسان نیازی ابھی بھی اندر ہے. نہیں، ان کا کورٹ آف اپیل وہ دائر کریں گے،
لیکن سب سے زیادہ اس میں لوزر ہوئی ہے سپریم کورٹ اور آئینی جو ایک عدلیہ کی اتھارٹی ہے وہ بہت زیادہ اس حوالے سے کہ اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا تو 1 سال پہلے کر لیتے. اب آپ جب سارے ٹرائل ہو چکے ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے, اب آپ فیصلہ کس چیز کا دے لگیں؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اب یہ ٹرائل اگر, کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم, امریکہ اور اس کے علاوہ یورپی یونین, 3 طرف سے شدید قسم کے تفاضلات Criticism آیا کہ جی یہ جو ٹرائل ہوا ہے ملٹری کورٹ کا, اب اس کے بعد آپ کا آئینی بینچ کیا معافیاں کرے؟ بھی تو ملی نا. دیکھیں وہ نہیں, وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, اب آئینی بینچ کے ہاتھ میں کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, چلیں وہ ملٹری کورٹ نے بھی فیصلے کرنے تھے, ان لوگوں نے بھی چلیں معافی دے دی, معافی آگے نامہ آگے, لیکن سپریم کورٹ کو اس معاملے میں کیا ملا ہے؟ جنہوں نے اپنا فیصلہ 23 اکتوبر کا وہ 3 لائنوں میں سسپینڈ کر کے اور اس کے بعد جو ہے ٹرائل الاؤ کر دی اور کہا کہ جی بعد میں فیصلہ دے دیں, جو اپنے ہی فیصلے پہ جو ہے وہ 2 لائنوں کا ریزن لکھ دیں, لاجک لکھ دیں کہ جی ہم ٹرائل الاؤ کر رہے ہیں. ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا میرا خیال ہے کہ اب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی اس بات پہ بہت زیادہ کرٹیسزم آیا, تو غالب امکان ہے کہ یہ فیصلہ اس طرح آیا کہ جی سویلین کا ٹرائل تو ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے, لیکن ان لوگوں کا ٹرائل جو ہے اس حوالے سے میں بھی ہو کہ نہیں یہ دوبارہ سے ایک ٹرائل ہوگا. دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک معاملہ ہے. حکومتی لوگ یہی چیز ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ لوگ جو ہے وہ ان کے ٹرائل خواہش ہو جاتے ہیں تو دوبارہ پھر ADC میں ان کا معاملہ جائے گا. تو یہ سارا کچھ اس وقت آئینی بینچ اور حکومت جو چاہے گی حکومت وہی ہوگا, میں تو سمجھتا ہوں. اسداد ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. حسن ایوب آپ کے قیمتی وقت کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ شرمیلا صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ بھی جانتی ہوں گی کہ آج بھٹو صاحب کی جو ہے برتھ ڈے ہے, اور ہم پاکستانیوں کے لیے بھٹو صاحب کتنا قیمتی ایسٹ تھے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بات ہو یا جب بھی بہادری اور ہمت کی بات ہو تو سب سے پہلا نام بھٹو صاحب کا آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ماضی میں ہوا, جس طرح سے ان کو ہینگ کیا گیا اور اس کے بعد 44 ایئرس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں یہ بات مانی گئی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ یہ سب ڈیزرو کرتے تھے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جی, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو خدمات رہی ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے وہ لازوال ہیں, اور بھٹو صاحب نے اپنی زندگی کے اندر وہ کام کیے ہیں جو شاید پاکستان میں کوئی اور لیڈر نہیں کر پایا آج تک. بھٹو صاحب سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ وہ اس ملک کو ایک ایٹمی اثاثہ دے گئے, بالکل ایٹمی طاقت بنا گئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہنری کسنگر نے انہیں کہا تھا کہ جی وی ول میک این ایگزامپل آؤٹ آف ہم. بالکل. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کا ازالہ دینا پڑا. ان کو ایک عدالتی قتل کے ذریعے پھانسی چڑھا دیا گیا, لیکن بھٹو صاحب نے ہمیشہ کوشش کی کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن رکھیں. انہوں نے کسانوں کے لیے کام کیا, انہوں نے اس ملک کو ایک انڈسٹریل ہب بنایا, انہوں نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا, اور وہ آئین جس کے تحت آج بھی پاکستان قائم اور دائم ہے. دیکھیے ان کی جو قربانیاں تھیں اور پھر ان کی وفات کے بعد, ان کی شہادت کے بعد محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ اقتدار کے اندر آئے. ان کی ایک طویل جدوجہد تھی, تو بھٹو صاحب کی نہیں صرف ان کی پورے خاندان کی لازوال قربانیاں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے 44 سال بعد ان کو ایک پریزیڈینشل ریفرنس کے نتیجے کے اندر یہ سامنے آیا کہ جی ان کی جو ٹرائل تھا دیٹ واز اے مس کیریج آف جسٹس, لیکن ان کی جان تو چلی گئی نا. ماضی میں پیپلز پارٹی نے بہت پاکستان کے لیے خدمات انجام دی ہیں. ابھی آپ بھی جانتی ہیں جو کرنٹ مسئلہ اس وقت انٹرنیٹ کا چل رہا ہے جس پہ آپ کافی ووکل رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل نہ ہو. بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں اور پھر بھی حل نکل ہی آتا ہے ایونچولی. بات یہ ہے کہ حکومت کو سچ بولنا چاہیے, حکومت کو بتانا چاہیے کہ اس کے پیچھے جو اصل عوامل ہیں وہ کیا ہیں. اس ملک میں ڈیفینیٹلی سیکیورٹی کے معاملات ہیں جو بہت چیلنجنگ ہیں, لیکن کیا یہ 2008 اور 2013 سے زیادہ ہیں؟ وہ تو ایسا وقت تھا کہ جب بیک وقت 3-4 شہروں میں بم دھماکے ہوتے تھے, سوسائڈ بامبرز پھر رہے ہوتے تھے, تو اس وقت بھی انٹرنیٹ کو بند نہیں کیا گیا تھا. بالکل. حکومت ہو یا کوئی بھی ہو, یہ بلیم گیم چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے ایک لیٹر آ جاتا ہے اور ہمیں بند کرنا پڑ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلیم گیم جو ہے یہ ٹھیک ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ صرف ایکسکیوزز ہیں؟ نہیں دیکھیں جی, منسٹری آف انٹیریئر بھی تو حکومت پاکستان ہے نا. IT منسٹر اور انٹیریئر منسٹر ساتھ ہی بیٹھتے ہیں نا کابینہ میں, اور سب پرائم منسٹر کی کابینہ میں ہیں.
اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اتنا کیا مشکل کام ہے کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈ لیا جائے. لیکن دیکھیے مسلسل اگست سے لے کے اب تک، اور پھر آپ یہ جو سلسلہ جو بند ہوا، ٹویٹر بند ہوا، تمام چیزیں بند ہوئی ہیں، فیبرری سے چلا آ رہا ہے. تو بیسکلی کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں یہ حکومت کو بتانا چاہیے، اور حکومت کو کوئی سولوشن ڈھونڈنی چاہیے، بیکاز اینڈلیسلی تو اس طریقے سے معاملات نہیں چل سکتے نا. بالکل. ایک اور چیز بتائیے گا کہ ابھی آپ بھی جانتی ہوں گی کہ اس وقت حکومت کا اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بالکل خاموشی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے حکومت نے پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز کو دیکھنا ہے، پی ٹی آئی نے ڈیمانڈز دینے ہیں، اور پھر اس کے اوپر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ جی کیا گیو اینڈ ٹیک کرنی ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بڑا تحمل کی ضرورت ہے، بڑا صبر کی ضرورت ہے. یہ کوئی 2 دن کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اوور نائٹ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اس کے اوپر ٹائم دینا پڑے گا. صحیح ہو گیا. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.